قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ذبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه فأراد الله قتال أهل مكة وأمره أن يخرج إلى المدينة فهو الذي قال الله عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. اولاً اس کا سبب نزول یا شان نزول جسے کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور دعوت توحید کے مقابلے پر مشرکین مکہ نے ہر ظلم و ستم جو ان کے بس میں تھا استعمال کیا، لیکن اللہ کے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے اپنے اس دعوت اسلام پر، دعوت توحید پہ پہاڑ کی طرح جمے. تو اب قریش مکہ نے جب ہر طرف سے ناکام ہو گئے تو انہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کے ایک مجلس بلائی اور مشورہ کیا. دار الندوہ جو ہے ان کے مجلس کی بیٹھنے کی، یہ باب الفتح کے قریب تھی، باب المدینہ اور باب الفتح کے درمیان میں باب الندوہ بھی تھا پہلے، اور اس جگہ کا نام بھی ان کا دار الندوہ تھا جہاں قریش کے بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور آپس میں صلاح مشورہ کرتے. تو انہوں نے باقاعدہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی میٹنگ بلائی، اور بعض مفسرین نے کتب سابقہ کے حوالوں سے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے موقعوں پہ شیطان تو پیچھے نہیں رہتا، تو شیطان جو ہے وہ بدبخت بھی ایک سردار کی شکل میں انسانی روپ دھار کے وہ بھی ان کی مجلس میں شریک ہو. اس میٹنگ کا اور مشورے کا ذکر جو ہے اللہ نے باقاعدہ قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ إِلَى آخر الآیات، کہ انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بھی اب یہ دعوت جو ہے یہ تو روز بروز بڑھتی جا رہی، اور جو لوگ اسلام لے آتے ہیں وہ حضور پاک کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے، انہیں مار دیا گیا، انہیں زخمی کیا گیا،
عورتوں کو نعوذ باللہ ٹانگوں میں رسے ڈال کے دو حصوں میں یعنی چیر کر رکھ دیا گیا جیسے کسی گوشت کو یا بکرے کو چیرا جاتا. انگاروں پہ لٹائے گئے، تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹائے گئے، سینے پہ چٹانیں رکھی گئیں اور کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چبھوئے گئے، لیکن وہ اسی طرح ثابت کرے. یہی وہ چیز ہے جو کفار کو پاگل کر دیتی ہے کہ کیا چیز ہے ابھی مسلمان اتنے ظلم و ستم کے بعد یہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے. خود دوسرے مذہب کا آدمی ہو تو 2-4 دن میں مذہب بدل دے. ابھی آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا ہزاروں کی تعداد میں مسیحی جو تھے وہ ہندو بن گئے. کیوں؟ ڈر سے کہ وہ مارتے ہیں. لیکن مسلمان ہر حال میں ہر تکلیف کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے اسلام پہ کھڑا ہے. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اب اس مسئلے کا ہم حل کریں. تو سارے اکٹھے ہو گئے سردار اور مشورہ کیا. تو ایک سردار نے ایک رائے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مجبور کریں اور نکال دیں. تو کہتے یہ ہے کتابوں میں آتا ہے حوالہ کہ وہ جو بیٹھا تھا نا شیطان ملعون انسان کی شکل میں، اس نے کہا بے صبا کھلتا یہ غلط بات ہے، اس سے تمہارا مقصد حل نہیں ہوتا. انہوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ حضور پاک اگر یہاں سے آپ نکال دیں گے صحیح سلامتی سے تشریف لے جائیں گے، جہاں جائیں گے وہ قرآن پڑھیں گے، دعوت دیں گے، لوگ کٹے ہوں ان کو تو اور اپنا دین پھیلانے کا موقع ملے گا. اور جب ان کے پاس ایک قوت بن جائے گی پھر تمہارا مقابلہ کریں. میں کہا اچھا ٹھیک ہے یہ تجویز اب کیا کریں. ایک اور سردار نے تجویز پیش کیا ابھی نکالیں گے ہم قید کر دیتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں یا ان کے اپنے گھر میں نظر بند کر دیتے ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے، ہمارے پاس طاقت ہے. تو جب وہ گھر میں بند ہوں گے تو کس کو تبلیغ فرمائیں گے؟ نہ کسی کو آنے دیں گے نہ حضور کو باہر جانے دیں گے. تو اب آپ کس سے بات کریں گے؟ جب بات نہیں کریں گے تبلیغ رک جائے گی، دعوت رک جائے گی، تو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تو مایوس ہو کے بھاگ جائیں. تو اس ملعون نے کہا کہ نہیں یہ تجویز بھی کوئی معقول نہیں ہے. کہا کیوں معقول نہیں ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حضور کو آپ نظر بند کر دیں گے، چلو 40 آدمی ان کے ساتھ ہیں زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ تو جان نثار پروانے ہیں، وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، وہ مقابلہ کریں گے اور آپ 40 آدمی کو مار دیں گے تو آپ کی بدنامی ہوگی. تو ان روایات میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل لعین نے بدبخت نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے. تو اب سارے ان کی طرف متوجہ ہو گئے. اس نے کہا کہ تجویز یہ ہے کہ یہ گرفتار کر لینا یا ملک سے نکال دینا اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم شہید ہی کر قتل ہی کر. جب آپ کی موت ہو جائے گی تو ٹھیک ہے چند دنوں تک چند مہینوں تک معاملہ اٹھے گا.
لیکن اس کے بعد ہر آدمی آخر صبر کر جاتا ہے، بڑے سے بڑے حادثے جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، بڑے سے بڑے زخم بھر جاتے ہیں، اور اس کے لیے بھی میرے دماغ میں ایک تجویز ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ جتنے قبائل ہمارے ساتھ ہیں، جتنے ہمارے حلیف ہیں، ہر قبیلہ جو ہے اپنے قبیلے سے ایک بڑا جنگجو، جوان، بہادر، مسلح دے، تو تقریباً 60 آدمی بنتے تھے، اور اگر 60 آدمی ہیں، 60 قبیلہ ہے، اب یہ سارے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حملہ کریں گے، اور حضور کی شہادت کے بعد اگر بنو ہاشم نے، بنو عبد المطلب نے مطالبہ بھی کیا تو زیادہ سے زیادہ قصاص کا مطالبہ ہوگا، اور 60 قبیلہ ہے، ہم چندہ کر کے پیسے دے دیں، وگرنہ وہ 60 قبیلے سے ایک قبیلہ تو نہیں لڑ سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ابلیس بڑا خوش ہوا، کیونکہ وہ تو ابو جہل اس سے بڑا ابلیس تھا، تو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے نا، کہا نعم ما قلت، تم نے جو تجویز دی ہے نا وہ اصل تجویز ہی۔ اب جناب یہ سارے تجویزوں پہ طے ہو گیا، اللہ نے اسی قرآن کی آیت مبارک میں فرمایا ہے کہ یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ تو سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں، بندوں کی تدبیریں کیا کریں۔ تو اب جناب جب یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئیں تو پھر اللہ نے حضور پاک کو حکم دیا ہجرت فرمانے۔ صحابہ آپ سے پہلے ہجرت فرما چکے تھے، کچھ صحابہ مکے سے حبشہ، اور پھر حبشہ سے واپس آئے، پھر مکہ سے حبشہ، اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم خداوندی کے پابند تھے کہ اللہ حکم دے تو آپ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کے ایک تو حضور کو دشمنوں کی سازش سے باخبر کیا کہ میرے محبوب آپ کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور دوسرا حکم دیا کہ اب آپ ہجرت فرمائیں۔ اسی لیے فقہائے امت نے اسی لیے بات کو سمجھا کریں کہ اب دیکھیں نا، لفظ تو اتنا ہے کہ اللہ نے حضور کو ہجرت کا حکم دیا، اب جو آدمی ظاہر لفظ پڑھے گا وہ تو اتنی پڑھے گا نا کہ ثم امر بالہجرت، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ لیکن اب جو علماء ہیں جن کو اللہ نے قرآن و سنت کے علم سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے تفقہ فی الدین کی نعمت سے نوازا ہے، اسی لیے حدیث ہے میرے محبوب کی، محبوب دو عالم کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی خاص فقہ سمجھ عطا فرما دے۔ اب انہوں نے مسائل لکھے، لوگ کہتے ہیں نا جی یہ کیسے پیدا ہو گئے، جی امام کہاں سے آ گئے، جی یہ مسائل کہاں سے آ گئے، تو یہ ہماری جہالت ہوتی ہے، کم علمی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، اور دین سے عدم تعلق کا سبب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے مسئلہ نکالا کہ جی حضور کو ہجرت کا حکم دیا گیا، تو ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہجرت فرض ہو گئی،
کیونکہ نماز کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے فرض. تو اب جب ہجرت کا بھی حکم ہو گیا تو حضور کے زمانے میں ہجرت فرض ہو. ایک مسئلہ یہ سمجھا، اور کہاں سے سمجھا؟ اسی حدیث اور قرآن سے. دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہجرت کا حکم کب دیا گیا. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر آج بھی کوئی مسلمان کسی ہندو ملک میں، یہودی ملک میں، مسیحی ملک میں، کسی ایسے ملک میں رہتا ہے کہ جہاں اس کو اللہ کے فرائض کا ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا، کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، جیسے حضور کو کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دی، اپنے دین کی بات نہیں کر سکتا، جیسے حضور کو انہوں نے دعوت دین سے منع کیا ہوا. تو ایسے حالات میں اسلام کے ان احکامات کی روشنی میں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہجرت چھوڑ دے. اور جب ہجرت کرے گا اللہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نصرت فرمائیں گے اور مدد فرمائیں گے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اس کے لیے پھر آگے اور اسباب خیر کے پیدا کر دیں گے، فراخی کر دیں گے، ہم اس کو ٹھکانہ دے دیں گے، ہم اس کے رزق کا بندوبست کر دیں گے، فکر کی کیا ضرورت. تمام ملک جو ہے وہ اللہ کا ہے. تو اس لیے یہ دو باتیں سمجھ آئیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آپ نے 13 سال تو مکے میں گزارے، 13 سال میں تو حضور کو ہجرت کا حکم نہیں ملا، لیکن جب حالات اتنے تنگ کر دیے جائیں تو پھر حکم ہے کہ ہجرت کریں. اور اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن خود بھی ہجرت نہیں فرمائی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت نہیں فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت نہیں فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ابھی مکے میں تھیں. تو اس سے یہ سبق ہمیں ملا کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کے حکم کے بغیر انتقال بلد الی بلد بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. وہ بھی ہمیں اسی حدیث سے سمجھ آیا. اور اسی ہجرت کی حدیث مبارک سے ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ حضور نے این گرمی کے وقت میں سیدنا ابو بکر کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر حیران ہوئے، فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں حضور کبھی نہیں آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رازداری سے بات فرمائی. حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہی الا اسماء و عائشہ، میری بیوی ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، ان کا آپ فکر نہ کریں، یہ صدیق کا گھرانہ ہے، اور آپ جو بھی بات فرمائیں کہہ دیں، انشاءاللہ راز نبوت صدیق کے گھر سے باہر نہیں نکلے گا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ ابو بکر ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ہجرت کا. تو اب یہاں سے سبق ملا کہ ایسے معاملات میں رازداری برتنا جو ہے وہ بھی سنت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رازداری سے صرف ابو بکر سے بات کر رہے ہیں اور احتیاط کر رہے ہیں کہ گھر والوں کو باہر بھیج دو، خاص بات کر رہے ہیں.
تو یہ مسئلہ بھی ہمیں اسی مسئلے سے ملا، صرف ان اللہ امرنی بالہجرت کے لفظ سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے میرے ساتھ لے جانے کا بھی حکم دیا، فرمایا اسی لیے تو میں آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو حفاظت رسول کے لیے، صحبت رسول کے لیے، مصاحبت نبی کے لیے خود چن لیا ہو تو ان کو کون جدا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو کافی عرصے سے تیاری بھی کر چکا ہوں اور اونٹنیاں وغیرہ بھی میں نے تیار کر رکھی ہیں کہ لمبا سفر ہے، 500 میل کا سفر اور اونٹوں پہ ہوتا تھا۔ آج کل تو کاریں ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، کوچز ہیں۔ سرکار دو عالم کے زمانے میں تو یہ سارے سفر جو ہے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، اور 500 میل کا سفر کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، اور پھر سفر بھی یا ریت یا پہاڑ۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ٹھیک ہے، لیکن تم جو مجھے اونٹ نہیں دو گے تو اس کا باقاعدہ میں قیمت دوں گا۔ اس سے بھی علماء اور فقہا نے مسئلہ سمجھا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے دین کے لیے نکلے، کوشش کرے کہ اس کا سارا خرچہ اپنا ہو تاکہ ثواب میں کمی نہ آئے۔ انہوں نے یہ مسئلہ بھی حضور کے اس عمل سے سمجھا، ورنہ تو صدیق کا سارا گھر مال حضور کے لیے۔ جیسے قرآن نے حاجیوں کو حکم دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ تم اپنا اسباب جو ہے اکٹھا کرو، اسباب سفر مہیا کرو۔ ہاں سب سے بہتر سبب جو ہے وہ بچنا ہے کہ لوگوں کے سوال سے بچو۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں حاجی آتے ہیں، اچھا بھی چلو کسی کے گھر میں کچھ رہ کے گزارا کر لیا، کمرہ کہیں سے مل گیا، روٹی کہیں سے مل گئی، تو اپنے ثواب میں کمی کر رہے ہو اور دوسرے کا بھلا کر رہے ہو۔ ورنہ جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں اللہ والے کہ جب ہم بھائی اللہ کے فرض کے لیے نکلے ہیں، حج کے لیے نکلے ہیں، عمرے کے لیے نکلے ہیں، تو پھر ہر شے ہم اپنی خرچ سے، کسی پہ بوجھ ہی نہیں بنے۔ میرے دوست تھے یہاں مکہ مکرمہ میں، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر میں قیام فرمایا میرے خیال میں کچھ سال۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے خود کہا، دیکھیں جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کا ایک دوست ہے، اس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ حضرت آپ مکے میں آئے، میں یہاں ہوں، میرے گھر میں رہے، آپ کیوں کرائے پہ مکان لیں؟ تو کوئی بات نہیں، آپ رہیں، لیکن پھر رہنے کا بھی تو طریقہ ہے نا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب آتے ہیں آپ کے گھر میں تو ان کے ساتھ تو پوری ماشاءاللہ ایک جماعت ہوتی ہے شاگردوں کی اور عقیدت مندوں کی اور دعوت والوں کی، اور اتنے گویا کہ آپ کا تو سارا گھر کے 5 7 8 کمرے ان کے لیے ریزرو ہو جاتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو سعادت ہے کہ صالحین آئے میرے گھر میں رہے، اور اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور گھر بھی میرا ذاتی ہے، کون سا میں نے کرایہ پہ لیا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن کہنے لگا وکیل صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی حضرت ٹھہرے ہیں بالکل حساب کر کے، یعنی اگر ان کمروں کا کرایہ 20,000 بنتا تھا تو حضرت 25,000 دے کے گئے،
کبھی میرے بچے کو ہدیہ دے دیا، کبھی بیٹے کو دے دیا، کبھی بیٹی کو دے دیا، کبھی اس کو دے دیا، کبھی گھر والوں کو دے دیا، ایسا پورا کر کے گئے، کچھ زیادہ ہی دے کے گئے، کم دے کے نہیں گئے، تاکہ احسان باقی نہ رہے۔ اور ہم جب اللہ کے گھر میں ہیں تو ہم خرچ کریں، تو اس لیے یہ سبق بھی ہمیں اسی ہجرت سے ملا۔ پھر حضور پاک نے باقاعدہ ایک پروگرام بنایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں سلایا، سیدنا ابو بکر کو ساتھ لے کے چلے، تو یہ سارے انتظام کرنے جو ہیں یہ بھی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو تعلیم دی اور فرمایا کہ دیکھو ہم کٹھے نہیں چلیں گے، آگے پیچھے چلیں گے، اور درمیان میں فاصلہ ہوتا کہ دشمن ہمیں کٹھا جاتے ہوئے جب دیکھے گا تو شک پہ مبتلا ہو جائے گا۔ اور جب فاصلہ ہوگا اور خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر دشمن حملہ کرے تو یہ تو کہ دونوں پہ اکٹھا ہو جائے، اور دور دور ایک سے رہیں گے لیکن اندازہ ہوگا کہ ہم چل رہے ہیں۔ پھر حضور اس غار میں تشریف لے گئے اور 3 دن جو ہے اس غار میں رہے۔ اب اس انداز میں انتظام کرنا، غار میں دشمن سے چھپ جانا، یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ، یہ بہادری نہیں ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے نبی ہیں، دعا مانگتے اللہ میاں فرشتے بھیجے۔ لیکن حضور نے تو اپنے ہر عمل سے قیامت تک اپنی امت کو سبق دینا ہے نا، کہ ایسے حالات آ جائیں تو اب یہ تو نہیں کہ 2 آدمی 200 سے لڑیں گے، بہادری کی حد ہوتی ہے، 1 آدمی 2 سے لڑے گا، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے مکے کے قریش میں 60 قبیلہ کا نوجوان آ جائے تو 2 آدمی مقابلہ کریں، یہ تو کوئی نہ شرعاً جائز ہے نہ عقلاً جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ نے قرآن میں بھی یہی حکم دیا، یکم منکم الف یغلبوا الفین، اگر 1 ہو تو 2000 کا مقابلہ تم کر سکتے ہو 1000، یعنی 1-2 کا مقابلہ۔ اسی لیے فقہا رکھتے ہیں کہ اگر کفار کی طاقت اس سے زیادہ ہے تو پھر مقابلہ نہ کرو، یعنی آپ 1000 ہیں وہ 10,000 ہے، آپ 1000 ہیں وہ 5000 ہے۔ اور آج تو پھر ہم اور زیادہ پیچھے آ گئے ہیں، صحابہ کا ایمان تو راسخ من الجبال تھا، وہ تو حق جن کے ایمان کی صداقت اور حقانیت کا اللہ گواہ ہو کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ بھی تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ امت پہ کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جب جہاد میں مصروف تھے اور ان علماء نے فتویٰ دیا تھا دارالحرب ہونے کا، تو انگریز پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے تھے، مار رہے تھے، پھانسیوں میں لٹکا رہے تھے۔ تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ چھپ جائیں کیونکہ آپ کو تلاش ہو رہی ہے، تو حضرت نے مان لیا، چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد دیکھا شاگردوں نے کہ حضرت تو پھر کھڑے ہیں مسجد میں، وہ سارے اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا حضرت یہ 3 راتوں کے لیے چھپنا تھا، پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اپنے آپ کو خود پکڑوانا چاہتے ہیں۔ پر میں نے کہ بھائی یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ تھی کہ حضور پاک غار میں 3 راتیں رہے تھے، تو میں نے کہا سنت ادا ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو 3 راتیں چھپ کے 4تھی رات میں بھی باہر نکل آیا۔ تو اس وقت سنت ادا کرنے کا پتہ لگتا ہے کہ عاشق رسول کون لوگ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو وہ سنت ادا کرتے ہیں نا کہ حلوہ حضور کو بڑا پسند تھا،
بکری کا گوشت بھی آپ کو بہت محبوب تھا، خوشبو بھی بہت محبوب تھی، امرأة صالحہ بھی بہت محبوب تھی. ہم تو آج کل یوں محبت کا اظہار کرتے ہیں نا. ایک آدمی کے بارے میں اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، خدا جانے، اللہ اگر ہے تو اس کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. ایک آدمی نے 9 سال کی لڑکی سے شادی فرمائی تھی. جب اس کو کہا گیا ابھی شریف آدمی تمہاری عمر 50 سال ہے اور تم 9 سال کی لڑکی سے شادی کر رہے ہو، سنت ہے، حضور پاک نے جو بی بی عائشہ سے شادی کی تھی. اب جو سنت کو یوں سمجھتے ہوں ان کے عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. کہاں بی بی عائشہ اور کہاں محمد رسول اللہ. ایکم مثلی، حضور نے فرمایا کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے ماشاءاللہ دیکھو کیسے سمجھا، یہ بھی اس کے رسول ہے نا کہ حضور نے جو کیا تو ہم بھی کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب جناب جب ہجرت کا مسئلہ ہو گیا تو اس ضمن میں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو یہ آیات نازل فرما کے بھی تعلیم، جو آیات ہم نے آج پڑھی. اسی لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو جب مدینہ منورہ کے علامات، آثار، شہر نظر آنا شروع ہو جائے تو یہی دعا پڑھے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو کہتے ہیں کہ اگر آدمی یہ دعا جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو ہجرت کے وقت میں تعلیم دی ہے اگر پڑھ کے کسی شہر میں داخل ہو تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. وہ دعائیں جو میرے آقا نے سکھلائی ہے نا جی، وہ ایک ایسا اکسیر ہے، ایسا یعنی اکسیر احمر ہے کہ جس کے خطا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور پاک نے شہر میں داخل ہونے کی دعا سکھلائی. اگر کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو علماء نے کہا کہ وہاں بھی پڑھے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. کہیں جا کے مسکین ہے، پہلی دفعہ جا رہا ہے، نیا آدمی ہے، نیا علاقہ ہے، جانتا نہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اپنے ملک سے بھاگ کے درخت کے نیچے بیٹھو، تیری رحمت کا محتاج ہے. ہر موقع پر جو حضور نے دعا سکھلائی ہے وہ ایسا سونا ہے، ایسا اکثیر ہے کہ کروڑوں وظائف بزرگوں کے ایک طرف پر میرے محمد مدنی کا ایک لفظ جو ہے وہ ایک طرف. بس شرط یہ ہے کہ محبت ہو، ایمان ہو، ایقان ہو. ایک چیز ان میں نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. سرکار دو عالم سے محبت نہ ہو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دل سخت ہو جاتے ہیں، چہرے کرخت ہو جاتے ہیں، باتوں میں نفرت جھلکتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور سے محبت ہو، اور محبت بھی ایسی ہو کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ ساری مخلوق سے زیادہ پیارا محمد رسول اللہ. ساری دنیا سے زیادہ محبوب کون ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اسی سے اندازہ لگا لیں اگر ایسا مقام ہے تو ایمان ہے، اور ایسا مقام نہیں تو پھر معاملہ خطرے میں ہے.
آج بھی آپ کسی مسلمان سے، میرے بھائی سے پوچھیں، وہ یہی کہے گا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب حضور کی ذات ہے. ٹھیک ہے، کوئی آدمی ہے جو یہ بات نہ کہتا ہو؟ اچھا، جب حضور محبوب ہیں تو محبوب کی تو ہر چیز محبوب ہوتی ہے. وہ لوگوں نے ایک حکایت لکھی ہے نا، اللہ عالم سچی ہے جھوٹی ہے، ہوتے ہیں قصے ہیں، تاریخی قصے ہوتے ہیں، ان میں رطب بھی ہوتا ہے، یابس بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ مجنو جو تھا، جو مشہور گزرا ہے مجنو قیس، ایک گلی میں بیٹھا ایک کتا پکڑا ہوا ہے اور پیار کر رہا ہے. اچھا، اس زمانے میں کتے سے پیار کرنا تو عجیب بات تھی. آج کل تو خیر کتے سے پیار کرنا عجیب بات ہے ہی نہیں. آج کل تو بندہ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا، کتے سے کرتا ہے. لوگوں کو کتے اتنا عزیز ہیں کہ آپ اگر جا کے دیکھیں نا، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کتے رکھنے کے شائقین ہیں، کتوں کے لیے کمرے ہیں، ایئر کنڈیشن ہیں، ان کو شیمپو سے نہلایا جاتا ہے، ٹہلایا جاتا ہے. ان کے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر ہیں جو صبح و شام ان کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. تو اس زمانے میں تو خیر بہرحال یہ تھا کہ کتے کو کھیلنا یا پکڑنا عجیب سی بات تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ یار کیا ایک نجس چیز سے کھیل رہا ہے. تو کسی آدمی نے کہا کہ کیسے کیا کر رہے ہو؟ کتے سے کیا پیار کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یار جاؤ تم اپنا کام کرو، میں کتے سے تھوڑا پیار کر رہا ہوں. در کوئے لیلا رفتہ بود، یہ میری لیلا کی گلیوں میں پھرتا رہتا ہے، میں تو اس سے پیار کر رہا ہوں. اس محبوب کی گلیوں میں پھرنے والا کتا بھی محبوب ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ مدینے پاک کے کھجور کو اگر کوئی کھجڑی کہہ دے تنقید سے تو ایمان سے نکل جاتا ہے کہ اس نے توہین کی مدینے پاک. تو اب ذرا جناب آپ اندازہ فرمائیں تھوڑا سا مہربانی کر کے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حضور کی شکل سے محبت ہے داڑھی مبارک. محبوب تو آپ کو حضور ہیں. محبوب کی وہ محبوب چیز کہاں ہے؟ اس کے علاوہ آدمی کیا کہہ سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تو معلوم یہ ہوا کہ زبانی دعویٰ ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر دوائی لکھ دے اور آپ اس کو 5 دن کے بعد جائیں اور کہیں کہ جی میری تکلیف بڑھ گئی ہے، تو اس نے کہا بھئی میں نے آپ کو دوائی دی تھی. کہا حضرت کمال ہے، یہ نسخہ میں نے سینے پہ رکھا ہوا ہے، رات کو چوم کے سوتا ہوں. کہا گا بدبختی، یہ چومنے کے لیے تو نہیں تھا، یہ تو دوائی لے کے استعمال کرنی. تو آپ ہی اگر قرآن کو چوم کے رکھ دیں اور عمل نہ کریں تو انجام کیا ہوگا جو ہو رہا ہے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہیں آج سارے کے قرآن ہو کر، جہاں دیکھو ہمیں مار پڑ رہی. مشرق سے مغرب تک نظر دوڑاؤ مسلمان کو مار پڑ رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل کوئی بات تو ہے نا. کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک اسی بات پہ راضی ہے کہ اس کے ماننے والے مار کھاتے رہیں؟ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے زبانی کلامی دعوے کیے ہیں. اسلام بھی زبانی ہے، ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ بھی محض زبان تک ہے. یعنی قانونی طور پر ہم جو ہے وہ تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور ریکارڈ میں بھی مسلم کھاتے میں نام ہے ہمارا، لیکن اصل مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے محمد مصطفیٰ، اور حضور سے بڑی اور زیادہ محبت اللہ کی ذات. والذین آمنوا اشد حبا للہ.
کیا مانا کہ جو اللہ پاک نے کہہ دیا تو پھر اس کی بات سب سے اعلیٰ اللہ نے کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ عالم الغیب نہیں ہے، تو اب ہم اللہ کی بات مانیں گے، اپنی محبت میں گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرما دیا میرا مدنی بشر ہے، ابن عبداللہ ہے، ابن عبد المطلب ہے، تو اب ہم مانیں گے وہ بات۔ یہ نہیں کہ ہم محبت میں کہیں نہیں یہ ہوتا حضور تو نور ہے، کیوں جی محبت ہے تو پھر وہ اللہ والی محبت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بزمان ہجرت وقت ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی۔ اچھا اس میں دو لفظ ہیں یاد رکھو، مدخل صدق و مخرج صدق۔ مدخل کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، لیکن ساتھ لفظ لگ گیا صدق، مدخل صدق مخرج صدق۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں لسان صدق مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب یہ لفظ صدق کا ساتھ لگ جاتا ہے تو اس ایک لفظ میں ساری چیز آ جاتی ہے کہ اللہ مجھے داخل ہونے والی جگہ پر ہر قسم کی عزت، حفاظت، رحمت، نعمت عطا فرما، آسانی ایک لفظ میں سب۔ جیسے کہتے ہیں نا جی صبح صادق، جب صبح لیکن آگے صادق آ گئی، اسی لیے صحابہ کی صفات میں آیا اولئک هم الصادقون۔ اسی طرح آیا والذی جاء بالصدق وصدق به۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہر ایک لفظ میں تمام نعمتیں جمع ہو گئی۔ اسی طرح نکلنے کے وقت میں بھی کہ اللہ ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہاں پر مدخل صدق مقدم ہے اور مخرج صدق جو ہے وہ مؤخر ہے۔ حالانکہ اصول تو یہ تھا نا کہ حضور کی دعا میں اللہ یہ تعلیم دیتے، حضور مکے سے نکل رہے تھے تو خروج پہلے تھا، دخول تو مدینے میں جا کے ہوگا نا، لیکن مدخل کا ذکر پہلے ہے اور نکلنے کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ تقدیم تاخیر کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین اور علماء نے فرمایا کہ اصل مقصد جو ہے وہ تو مدینے جانا تھا نا، نکلنا تو مجبوری تھی، نکلنا تو مقصد نہیں تھا نا۔ مقصد جو ہے وہ ہجرت ہے، اصل مقصد جو ہے وہ مدینہ منورہ کا داخلہ ہے۔ مکے سے نکلنا تو مجبوری ہے کہ قوم جبر کر کے نکال رہی ہے، یہاں سے کون سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے سے یا اپنی خوشی سے نکل رہے ہیں۔ اور پھر مکے سے نکلنا جو ہے وہ تو کوئی عبادت نہیں، وہ تو کوئی ایسی بات، اصل بات جو تھی چونکہ ہجرت مدینہ اور مدخل مدینہ تھا تو لہذا اللہ نے اسی کو مقدم ذکر فرمایا قرآن میں۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ علماء سمجھتے ہیں، اب وہ کہاں سے سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کے مقدم مؤخر لفظ سے؟ عام آدمی تو پڑھ کے چلا جائے گا نا۔ بعض میرے بھائی کہتے ہیں نا دیکھو جی یہ فقہا نے کہاں سے مسئلے بنا لیے، یہ جی انہوں نے کہا بھائی مسئلے اسی میں بنا لیے کہ اب آپ کے سامنے آیت پڑھ کے چلے جائیں تو چلے جائیں، لیکن غور کریں بھی مدخل صدق یعنی داخل ہونے کی جگہ پہلے ہے، نکلنے کی جگہ بعد میں ہے۔ حالانکہ حضور پہلے مکے سے نکلے تب ہی تو مدینے میں داخل ہوئے نا، تو مخرج پہلے ہوتا۔ تو اس تقدیم و تاخیر کی وجہ کیا تھی؟ تو علماء نے سمجھا کہ مسئلہ حل کر دیا کہ بھائی اصل وجہ یہ ہے کہ مقصد اصلی جو ہے وہ تو مدینے میں جانا ہے، مکے سے نکلنا تو مقصد نہیں، یہاں سے تو حضور مجبور ہو کے نکل رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھنے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا ذکر فرمایا قل رب ادخلنی
وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب یہاں دیکھیں قل رب، اللہ کی تو کئی صفتیں ہیں نا، اس میں ذات اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن یہاں رب کا صفت ربوبیت کا ذکر ہے۔ اکثر دعاؤں میں دیکھیں ربنا آتنا، صفت ربوبیت کا ذکر، ربنا ظلمنا انفسنا، صفت ربوبیت کا ذکر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔ تو صفت ربوبیت جو ہے وہ اس بات کی مظہر ہے کہ رب العالمین جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ تو جس رب نے ہمیں اس وقت بھی ہماری حفاظت کی جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں ایک حقیر قطرہ تھے، تو وہ رب العالمین جس نے بغیر مانگے ہمیں 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھا اور رزق دیا، ماں کے پیٹ سے جب ہم نکلے تو جناب گوتنے موتنے نہ چلنے کے، نہ بھاگنے کے، نہ بولنے کے، نہ کھڑے ہونے کے، پھر بھی اپنی اس ربوبیت سے اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ سارے گھر والوں کے دل میں محبت ڈال دی، بلکہ باہر کا کوئی آدمی آئے بچے کو دیکھے تو وہ بھی اٹھا کے پیار کرتا ہے حالانکہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ یہ ساری صفت ربوبیت ہے۔ تو اس میں اشعار ہے، مشعر ہے، اس لفظ سے سمجھیں کہ میرے رب آپ نے تو اس وقت بھی حفاظت کی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی حفاظت کی ہے، تو اب غار میں بھی تو آپ نے حفاظت کرنی، سفر میں آپ نے حفاظت کرنی، اس وقت بھی ہمارے رزق کا انتظام کیا ہے جب بظاہر کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ کیسے رزق پہنچتا ہے بچے کو اندر، بچہ سانس کیسے لیتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے نظام کیسے بنایا ہے قدرت نے، کہ کیسے بچہ اپنے اندر اتوار کے بعد جب بچہ ہو جاتا ہے روح پھونک دی جاتی ہے تو اب صاف بات ہے غذا کا بھی محتاج ہے، ہوا کا بھی محتاج ہے۔ ایسا اللہ نے سسٹم نظام بنایا ہے کہ آپ اگر غور کریں، لیکن مسلمانوں کے پاس وقت نہیں۔ مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے قسم کھانے کے لیے، یا کہتے ہیں جی ہم نے اپنی لڑکیوں کی شادی قرآن شریف سے کر دی، کیونکہ شادی کریں جائیداد جاتی ہے، جائیداد جو ہے ہضم کرنی ہے تو جناب وہ قرآن سے شادی کر کے گھر بٹھا دیں۔ لیکن دشمنوں کو دیکھیں، دشمن لگا ہوا ہے کہ نہیں، وہ تحقیق کر رہا ہے کہ نہیں کہ بندے کا جنین کیا ہے، مادہ کیا ہے، جرثوم کیا ہے، ٹیسٹ بیبی ٹیوب کیا ہے، کیسے یہ جڑتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، وہ کلبننگ تک پہنچ گیا مسلمان ماشاءاللہ فی امان اللہ۔ اللہ کے بندے علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے، علم کا مقابلہ جہل سے نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی کے پاس خدا نہ کرے اللہ بچائے ہر فتنے سے، فساد سے، ایک آدمی کے پاس گولی ہے، تمہارے پاس ڈنڈا ہے، تمہاری بہادری کس کام کی ہے؟ تو بڑے بہادر بنا تو کیا ہے اتنی چھوٹی سی گولی ہے، السلام علیکم، بہادری شادی ساری فی امان اللہ ہو جائے گی۔ ہمارے استاد سے بیچارے فوت ہو گئے، وہ ایک دفعہ کچھ اس قسم کے کوئی ڈاکو شاکوں نے کوئی ہمارے علاقے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو اصل وہ ہم پر تو نہیں تھا، وہ ہندوؤں کو مارنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے صاحب نے کہا کہ نہیں، ہندو ہو یا کوئی ہو ہمارے ہمسائے ہیں، ان کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ کوئی مارے، اپنی منشے سے جانا چاہیں چلے جائیں، رہنا چاہتے ہیں رہیں، یہ کیا ہے کہ زبردستی ان کو مارا جائے، ہندو ہو کوئی ہو کیوں مارا جائے؟
انہوں نے کہا کہ جی ہم ماریں گے. تو معلوم ہمارے استاد جو تھے نا جی وہ اپنے ہمارے یہاں چارپائیاں ہوتی ہیں نا جی, چارپائیوں میں لکڑی ہوتی ہے, تو ایک پڑی تھی تو وہ کندھے پہ رکھ کے وہ بھی جناب لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. استاد کا جو آرڈر ہے تو ہم بھی جائیں. وہ تو شاگرد تھے نا, استاد تو میرے تھے. تو باقی طالب سارے اکٹھے ہو گئے ہمارے اس استاد کے پاس گیا. انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں یہ چارپائی کے رکھ دیں, آپ نے تو بھاگ جانا ہے, تو یہ بھی پھینک آئیں گے تو ہم طالب غریب کہاں سے لائیں گے, پھر ہم یہ چھوڑ دیں, آپ کو کوئی راستے سے دے دیں گے کوئی لکڑی کے قریب. میرا بھائی علم کا مقابلہ یاد رکھو علم سے ہوگا. وہ ان قوتوں سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں 10 آدمی مر گئے, کہیں 20 مر گئے, اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے دنیا کے 7 کروڑ 80 کروڑ 90 کروڑ کافر مر جائیں گے, بس بھاگ جائیں گے کہ ہمارے 200 بندہ مر گیا. علم کا مقابلہ علم سے کرو, دلائل کا مقابلہ دلائل سے, پھر آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں, کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل. لیکن خدا کرے کہ کوئی رجال فکر اللہ پیدا کرے, کوئی رجل رشید جو یہ بات کہہ سکے کہ دلائل کی جنگ جو ہے ہمیشہ یاد رکھے وہ دلائل سے لڑی جاتی ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ دشمن نے تو بچے کی پیدائش پہ کتنی محنت کی ہے. الٹرا ساؤنڈ آ گیا, فلاں مشین آ گئی, فلاں مشین آ گئی, فلاں مشین آ گئی, اور جناب اندر بچہ مردہ ہے, اب مردہ نکلے گا, اس کے لیے سیزر ہوگا, آپریشن ہوگا, فلاں ہوگا. اچھا آ گیا بچہ کمزور ہے, اس کو جناب اس میں نرس رکھو, حفاظت کے لیے ICU میں رکھ دو اس کو. اچھا انہوں نے مشینیں ایسی بنا دی, اس شیشے کے ڈبے میں بند کر دو تاکہ اس کا ٹمپریچر, ہوا, غذا ساری وہاں پہنچے. وہ اس مقام پہ پہنچ گئے, تم کیا کر رہے ہو؟ جی قسم کھانے کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے یا توید لکھ کے روٹی کھانے کے لیے. پھر وہ کہتے ہیں مسلمان جی دعا کرو. دعا کیا مطلب دعا کا؟ آپ 4-5 دن رات روٹی نہ کھائیں اور کسی بزرگ سے کہیں جی دعا کرو میرا پیٹ بھر جائے, دعا کرو, روٹی نہ کھاؤں لیکن دعا کرو. 8ویں دن مجھے بتانا کہ کیا ہوا دعا کے ساتھ. چلنے کے قابل ہو تو یہاں آ جانا, ورنہ وہیں سے خبر بھیجنا. پانی پیو گے. اونٹ کا حضور نے فرمایا تھا نا کہ اونٹ کے گھٹنا بھی باندھو اور توکل بھی کرو. یہ معنی نہیں ہوتا کہ محض توکل ہے, نا محنت کرو, کوشش کرو, علم پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ, ان کو جدید سے جدید علوم ان کے دماغوں میں ڈالو, ان کو بتاؤ, تاکہ ان میں سے اللہ پاک ایسے رجال پیدا کر دیں گے جو دلائل سے بات کریں گے. تو اس لیے اب دیکھیں کہ حضور پاک جا رہے ہیں, لیکن اللہ نے سکھایا نا کہ اب ہجرت کرو اور پھر دعا مانگو. یہ تو نہیں تھا کہ گھر بیٹھے بیٹھے دعا مانگو. اس لیے اللہ نے یہ دعا سکھائی اور صفت ربوبیت ہے, اور حکم دیا اور فرمایا قل وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور میرا اللہ اپنی طرف سے غلبہ, اپنی طرف سے قوت, اپنی طرف سے مدد بھی عطا فرما. بعض علماء نے فرمایا یعنی سلطان مانا حجت, سلطان مانا دلائل حقہ, سلطان کا مانا ہوتا ہے غلبہ. غلبہ 2 قسم کا ہوتا ہے, ظاہری بھی اور علمی بھی. ظاہری طور پر بھی اور علمی طور پہ بھی کہ باطل کے سامنے حجت ہے, دلیل ہے. سلطان کا معنی اصل وہ غلبے کا کہ اللہ پھر ہمیں عزت بھی دے, غلبہ بھی دے اور مدد بھی فرما. تو یہ دعا سکھلائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ بھی پڑھا کریں. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صرف شہر میں داخل ہونے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ نہ کرے کوئی مشکل ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, اس میں بھی آپ یہ اللہ کے قرآن کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں.
کہتے جی کہ اگر ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے اور گاڑی میں اس نے کیسٹ رکھا ہے قرآن شریف کا، اور وہ قرآن شریف سنتا رہتا ہے، لیکن اس کیسٹ کی آیات میں سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، تو وہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت تب کرنا ضروری ہے کہ یا آدمی وہ آیت خود پڑھے یا آدمی کسی پڑھنے والے سے سنے۔ یہ مشین سے یا کیسٹ سے یا ریکارڈ سے جو ہے وہ سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ عورت کی میت پر بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے، بالکل لگائی جا سکتی ہے، اور عورت کا جنازہ بھی یعنی کا عطر علیحدہ، مقصد ہے کہ اس کے بدن پہ خوشبو ہو، باہر نہ پھیلے۔ جیسے عورت کے لیے حضور نے فرمایا کہ عورت کے لیے خوشبو وہ ہے کہ رنگ زیادہ ہو، خوشبو مدھم ہو، اور مرد کے لیے وہ خوشبو جس میں رنگ کم ہو اور پھیلے زیادہ، تاکہ لوگوں کو پہنچے، دوستوں کو پہنچے، مجلس معطر ہو جائے، سب لوگ خوشبو سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن عورت جو ہے اس کے تو بدن میں خوشبو ہو تاکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بیٹھے تو بدبو نہ آئے، اس کے بدن سے اس کو فائدہ ہو، خوشبو حاصل ہو۔ اور خوشبو کے اندر جو ہے اللہ پاک نے ایک طرح تازگی رکھی ہے کہ آدمی کا ذہن تازہ ہو جاتا ہے، بدبو سے آدمی کے ذہن میں انقباض پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے افراد حج کیا، 10 تاریخ کو میں نے کنکریاں مار کے بال کٹوا دیے، احرام کھول دیا، بالکل ٹھیک کیا، طواف زیارت کیا، لیکن اس رات میں مکے میں رہ گیا، مینا نہیں جا سکا، صبح کو گیا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی جو ہے طواف کرتے کرتے بھول گیا کہ میرے چکر کتنے ہوئے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دماغ لڑائے اور غور کرے، جدھر زیادہ دماغ قبول کرے بات اسی پہ عمل کر، یعنی سوچوں سے نہیں یار میرے 6 ہو گئے، بس ٹھیک ہے 1 کر لیں، 4 ہو گئے 3 باقی کر لیں، یعنی جدھر تمہارا گمان غالب چلا جائے بس اسی پہ عمل کر لو۔ اونٹ کی قربانی میں بھی 7 حصے ہیں، علماء احناف کے نزدیک اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، 7۔ ٹوپی کا استعمال نماز میں جائز ہے، ٹوپی ہو یا پگڑی ہو یا رومال ہو، سب جائز ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں نماز میں ادب سے، احترام سے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اب دیکھیں نا جی، آپ نے کسی ایک دنیا کی مجسٹریٹ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہو تو آپ ننگے ساتھ نہیں جاتے ہیں، اور اللہ کی دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں اور معراج ہے تو بڑے ادب۔ ہاں ایک مجبوری ہے، کپڑا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا جو ہے، یہ دایاں ہاتھ لگانا سنت ہے، لیکن اگر رش ہے، موقع نہ ملا، چلے جائیں، پھر اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، یہ دعا پڑھنا جو ہے سنت ہے۔ اگر ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اس کی عدت نہیں گزری کہ دوسرا نکاح کر لیا، بالکل حرام، ناجائز ہے، ہوگا ہی نہیں نکاح۔ باقی جس نے عدت کا انتظار بھی نہیں کیا تو وہ حلال حرام دیکھے گی۔ حلالہ کرنے کے لیے جو نکاح ہوتا ہے ہفتہ یا 10 دن کے لیے، یہ تو غلط بات ہے، ہفتہ 10 دن کے لیے، ان پر تو حضور نے لعنت بھیجی ہے۔ حلالہ کا معنی یہ ہے کہ وہ عورت اپنے منشے سے کسی دوسرے شوہر سے شادی کرے، یہ نہیں کہ تم کرائے پہ ڈھونڈ کے لے آؤ اس کو 2 رات کے لیے، وہ شادی کرے اور وہ اپنے پاس رکھے، اگر قدرتاً ان کی نہ بنے وہ طلاق دے۔ یہ تھوڑا ہے کہ رات نکاح کر لو کل طلاق دے دینا، لعن اللہ المحلل والمحلل، حضور نے فرمایا ایسے لوگوں پہ لعنت ہے اللہ۔
کہ میری بیوی کے پاس 8 تولے سونا ہے تو اب زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور کچھ نہیں ہے سونا بھی بیچنا پڑے گا. سونا تو ہے نا، کچھ نہیں کیا مطلب؟ 8 تولے سونے کو آپ کچھ نہیں سمجھتے. موضوع پر مسا کرنا جو ہے بالکل جائز ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو یا ہوں ہی سارے چمڑے کے، جن کو پہن کے بغیر جوتے کے آدمی چل سکتا ہو. باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ حدیث میں چونکہ عام ہے لہذا یہ عام جراب جو ہے اس پہ بھی ہو سکتا ہے. بس دونوں میں اختلاف اتنا ہے، ورنہ موضوع کا مسئلہ جو ہے وہ سب کے نزدیک سنت ہے. عورتوں کا پردہ جو ہے وہ ہر حال میں ہے، حج ہو یا عمرہ ہو. بی بی عائشہ کی حدیث موجود ہے کہ اذا هذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ قریب آتے تھے تو ہم پردہ گرا دیتے تھے، جب لوگ دور چلے جاتے تھے ہم ہٹا دیتے. تو اب بھی یہی ہے، عورت کمرے میں بیٹھی ہے، کوئی نہیں اپنا چہرے پہ کپڑا نہ لگائے. کوئی آدمی سامنے نہیں ہے، عورتوں میں بیٹھی ہے حرم میں، بالکل کپڑا نہ لگائے. اگر کوئی آدمی آ جائے تو آگے کپڑا ڈال لے اس انداز میں کہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرے کو بھی نہ لگے. انہیں پردہ کرنا ہے نا، ان کو مشکل نہیں، اور جنہوں نے کرنا ہی نہیں ہے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. جس عورت نے پردہ کرنا ہے نا وہ کر لیتی، اور جنہوں نے صرف پوچھنا ہے وہ نہیں کرتے. میقات سے تجاوز کیا، مجھے علم نہیں تھا، تو آپ پوچھ لیتے، آج تو پوچھ رہے ہو. تو میقات پہ آنے سے پہلے پوچھ لیتے، لوگ بتا دیتے. بہرحال پھر میں نے 2 مہینے کے بعد عمرہ کیا، لیکن دم تو دینا پڑے گا حضرت. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مثلا مدینہ منورہ سے آ گیا، مکے آیا، اس کو میں تو بھئی میقات سے گزر گیا، فوراً چلا گیا واپس، چاہے وہ مدینہ جائے یا جوفہ جائے یا طائف جائے، میقات سے جا کے احرام باندھ گیا کہ عمرہ کر لیا، اب کوئی درد نہیں.